اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، کونین بھی مل جائے تو مغرور نہ ہونا۔ یہ ہو گئے ہمارے معاملات، چار پیسے آ گئے، اکڑ گئے، ذرا سا اللہ نے نواز دیا، تکبر پیدا ہو گیا۔ اب کسی کو آدمی بھی سمجھنے کو تیار نہیں، آدمی کو آدمی نہیں سمجھ رہے، معاملات بدل گئے۔ کسی چھوٹے سے الیکشن میں جیت گئے، چھوٹا سا عہدہ مل گیا، چھوٹا سا منصب مل گیا تو تکبر پیدا ہو گیا۔ اے میرے عزیزو، اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تکبر بڑی خرابی ہے۔ آؤ اپنے اکابرین کی زندگیاں پڑھ کے دیکھو، خدا کی قسم ان کی زندگیاں کتنی پیاری زندگیاں۔ جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز وقت کے خلیفہ امیر المومنین، مگر کیسی زندگی گزاری، عاجزی انکساری والی زندگی گزاری۔ اللہ کا خوف دل کے اندر، یوں تو خلیفہ وقت تھے، سلطنت تھی، بادشاہت تھی، سب کچھ تھا، عہدہ تھا، منصب تھا، مگر دل میں تکبر نہ تھا، دل میں اللہ کا خوف تھا، خشیت الہی سے سینہ مزین تھا۔ ایک عورت، ایک خاتون بغداد سے چل کے آئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر معلوم کر رہی ہے لوگوں سے، کدھر ہے ان کا گھر؟ عراق سے چل کر آئی ہے۔ خاوند کا انتقال ہو گیا، شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا، 5 جوان بیٹیاں گھر کے اندر موجود ہے، کوئی کمانے والا نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ عراق سے چل کر آئی، جناب عمر بن عبدالعزیز کا گھر معلوم کیا، کسی نے بتایا جاؤ وہ سامنے جو ٹاٹ کا پردہ لٹک رہا ہے وہی عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ جو خلیفہ ہیں، ٹاٹ کا پردہ لٹکا ہوا ہے۔ جانتے ہو کیسی زندگی تھی؟ 3 بیٹیاں تھیں آپ کی، گھر میں آئے، بیٹی کو آواز دی، بیٹی آئی، منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ دوسری بیٹی کو بلایا، وہ بھی آئی، منہ پہ اس نے بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ تیسری بیٹی کو آواز دی، وہ بھی آ گئی، اس نے بھی منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اپنی بیوی سے معلوم کرنے لگے کیا معاملہ ہے، میں نے بچیوں کو بلایا ہے، تینوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا ہے۔ اللہ اللہ، بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی 3 روز ہو گئے میری بچیاں پیاز سے روٹی کھا رہی ہیں، پیاز سے روٹی کھا رہی ہیں، اس لیے آپ کے قریب آ کر منہ پر ہاتھ رکھا ہے کہ منہ سے بدبو نہ آ جائے پیاز کی، کہیں پیاز کی بدبو آپ تک نہ پہنچے۔ اللہ اللہ، انہوں نے آنکھوں میں آنسو جب آ گئے، رو کر یہ بات بتائی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا روتی کس لیے ہے، خاموش ہو جا، تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی، رو رہی ہے۔ ارے اللہ کا شکر ادا کر، کم از کم ہمارے گھر میں تینوں وقت روٹی تو مل جاتی ہے، پیاز سے ہی صحیح وقت پر کھانے کو تو مل رہا ہے، پیاز سے روٹی تو کھانے کو مل رہی ہے۔ آپ باہر نکل کے دیکھ، جھونپڑوں میں بھی جا کر دیکھ، ایسی زندگیاں بھی لوگ گزار رہے ہیں جہاں لوگوں سے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کھانے کے لیے مانگتے ہیں، پھر کچھ ملتا ہے۔ ان کی طرف بھی دیکھ، ہم لوگ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، ارے اس کی زندگی بڑے ٹھاٹ باٹ کی ہے، وہ تو اچھے سے اچھا کھا رہا ہے، مزے کر رہا ہے، اس کے پاس دولت ہے، مال ہے، بنگلہ ہے، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان پر بھی کبھی نظر ڈال لیا کرو جو فٹ پاتھ پر رات کو سوتے ہیں، جن کے سر پہ چھت بھی نہیں ہوتی ہے، رہنے کے لیے انہیں 4 دیواری میسر نہیں، فٹ پاتھ پر سو جاتے ہیں، دن یوں ہی راستوں میں ادھر ادھر جیسے بھی گزرتا ہے گزار لیتے ہیں۔ ان کی زندگیاں بھی دیکھا کرو، پھر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ کا احسان ہے کہ کم سے کم خدا نے ہمیں اتنا نوازا ہے کہ ہم کم از کم فٹ پاتھ پر تو نہیں سوتے، اپنے گھر میں اپنی چھت کے نیچے تو سوتے ہیں۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ان کی زندگیاں بھی دیکھو جنہیں کھانے کوئی نہیں ملتا، مانگتے ہیں کھانے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرو ہمیں گھر میں مل جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ ان کی شان۔ اس عورت کو بتایا گیا وہ مکان ہے جس پہ ٹاٹ کا پردہ لٹکا ہوا ہے۔ آگے بڑی، دروازے پہ پہنچی، دستک دی، دروازہ ایک خاتون نے کھولا، اندر لے گئی، اس کو بٹھا دیا، اس کو ایک درخت کی چھاؤں میں، اور ایک طرف کنواں ہے۔ وہ خاتون برتن دھو رہی تھی، وہاں پر بیٹھ کر برتنوں کو مانج رہی ہے، برتنوں کو صاف کر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز سے ملنا ہے، خلیفہ وقت سے ملنا ہے، امیر المومنین سے ملنا ہے۔ کہا بیٹھو ذرا سا، ابھی آئیں گے، ملاقات کر لینا۔ اس خاتون نے سمجھا یہ شاید کوئی گھر کی نوکرانی ہوگی جو برتن صاف کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھلا، اندر ایک شخص آئے۔ تو جب آنے والا آیا تو اس عورت نے، اس خاتون نے جو برتن صاف کر رہی ہے، کہا کہ آپ نے بڑی دیر کر دی آنے میں، کہاں رہ گئے تھے؟ کہاں باہر تھوڑا مصروف تھا۔ کہنے لگی میں نے برتنوں کو کب سے یہاں پر لا کے رکھا ہوا ہے، برتن دھونے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں۔ اس انسان نے کنویں میں بالٹی ڈالی، پانی نکالا، اس عورت نے پانی سے برتنوں کو دھویا، صاف کیا۔ اس کے بعد میں سرکے سے روٹی لا کر دی، خشک روٹی سرکے کے ساتھ میں اس انسان نے کھائی۔ یہ عورت تو سمجھ رہی تھی، یہ خاتون، یہ ضعیفہ، کہ شاید یہ دونوں نوکر ہوں گے اس گھر میں، لیکن اس ضعیفہ کے پاس آ کر اس عورت نے کہا تم عمر بن عبدالعزیز سے ملنا چاہتی تھی، ملاقات کر لو۔ کہنے لگی کہاں ہیں؟ ابھی تک آئے نہیں، میں تو منتظر ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ تمہارے سامنے عمر بن عبدالعزیز کب سے آئے ہوئے ہیں، پانی نکال کر دیا، میں نے برتن صاف کیے، ابھی سرکے سے روٹی تمہارے سامنے کھائی ہے، یہی تو عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حیران رہ گئی، یہ عمر بن عبدالعزیز، یہ خلیفہ وقت، یہ امیر المومنین، اور گھر کی زندگی ایسی، اتنی سادگی، اتنی نرمی، مزاج میں اتنی نرمی، اللہ اکبر کبیرہ، حیران ہو گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کس لیے آئی ہو، کہاں سے آئی ہو؟ کہنے لگی میں عراق سے آئی ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، 5 بچیاں میری جوان ہیں، میں چاہتی ہوں کچھ وظیفہ ان کا آپ مقرر کر دیں تاکہ میری بچیوں کو وظیفہ مل جایا کرے اور گزارا ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اتنا سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں اشکبار ہوئیں۔ تو خاتون نے کہا رونا کس لیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کس لیے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا اے خاتون، تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، تیری 5 بچیاں جوان ہیں، تو چل کر میرے پاس آئی ہے، اس لیے رو رہا ہوں کہ تجھے نہیں بلکہ مجھے تیری خبر رکھنی تھی، مجھے تیرا خیال کرنا تھا، مجھے تیری خبر رکھنی تھی، مجھے یہ کام خود اپنی طرف سے خود تیری خبر گیری کرنی تھی، خود وظیفہ مقرر کرنا تھا، لیکن تجھ کو چل کر آنا پڑا، اس بات کا مجھے دکھ ہے، اس بات کی مجھے تکلیف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب ایسے حکمران ہوں تو رعایا کی زندگی خوشحال ہوا کرتی ہے۔ آج تو سب ڈاکو لٹیرے ہیں، حرام کا مل جائے جتنا بھی مل سکتا ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھنا شروع کیا، قلم اٹھایا۔ یہ خاتون سوچ رہی تھی اگر ایک بچی کا 100 دینار بھی اگر مقرر کر دیا انہوں نے وظیفہ تو کام ہو جائے گا، یہ 100 سوچے ہوئے بیٹھی تھی، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قلم چلایا، پہلی بچی کا وظیفہ لکھا 1000 دینار، خوش ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسری بچی کا لکھا 1000 دینار، خوش ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کیا۔
तीसरी बच्ची का भी 1000 दीनार, चौथी बच्ची का भी 1000 दीनार। जैसे चौथी बच्ची का वजीफा लिखा, ये औरत मचलने लगी, खुश हो गई। अल्लाह तुम्हारा इकबाल बुलंद करे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी शान बढ़ाए, अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे इतना कहा, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने 5वीं का वजीफा नहीं लिखा, कलम वहीं पे रख दिया। ये खातून कहने लगी क्या हुआ, 4 का वजीफा लिख दिया, 5वीं का क्यों नहीं लिखते? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं, मैंने पहली का, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, 4 बेटियों का तेरी वजीफा लिखा है। चारों बेटियों से जाके कहना मिल बांट कर कुछ इसे भी दे दिया करें, 5 गुजारा कर ले। अल्लाह अल्लाह कहने लगी क्यों नहीं लिखा? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया कि मैंने पहले जब लिखा 1000 तो तू बड़ी खुश हुई, तूने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैंने अल्लाह की रजा के लिए फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, फिर चौथी का भी 1000 लिख दिया। लेकिन जब तूने मेरे लिए कहा, मेरी खुशामद करने लगी, मुझे खुश करने के लिए, मेरे इकबाल बुलंद होने की बातें करने लगी, जब तुम मेरे कसीदे पढ़ना शुरू कर रही थी तो फिर मैंने कलम रख दिया, इसलिए कि मैं ये सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ। लेकिन अब तुम मेरी तारीफ कर रही है, मेरे कसीदे पढ़ रही है, अब नहीं लिखूंगा, इसलिए कि अगर अब लिखा तो फिर मेरा नफ्स मुझ पर हमला कर सकता है, मेरे अंदर तकब्बुर पैदा हो सकता है कि मैं बादशाह हूं, मैं सुल्तान हूं, मैं जो कुछ कर रहा हूं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं। याद रहे हमारे बुजुर्गों की, हमारे असलाफ की जिंदगियां ऐसी हैं, अल्लाह की कसम, जिंदगी का एक एक लम्हा उन्होंने रजा इलाही के लिए गुजारा है।